وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، جماعت اسلامی کا جو نعرہ اقامت دین، یہ کھوکھلا نعرہ ہے، جھوٹا نعرہ ہے، باطل ہے، اور یہ عوام کو، سیدھے سادھے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ کوئی دین لے کر کے نہیں آئیں گے۔ جب ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، ان کے جو بڑے بڑے سرغنہ گزرے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے سربراہ گزرے ہیں، ان کے جو عام لوگ ہیں، جب ان کے یہاں دین نہیں ہے تو دین پھر کیسے ہوگا؟ دین جب تک کہ لوگوں کے دلوں پر نہیں ہوگا، لوگوں کے عمل میں نہیں ہوگا، دعوے کر کے لوگ جو ہے دین نافذ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اقامت دین ان کا جو کھوکھلا نعرہ ہے، اور یہ لوگ وہ دین لانا چاہتے ہیں، ایسا دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، وہ دین نہیں لانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ وہ دین لانا چاہتے ہیں جس میں صوفیت بھی ہو، قبر پرستی بھی ہو، رافضیت بھی ہو، شیعیت بھی ہو، وہ سب دین لے کر کے آنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، شام کے اندر ایران نے کیا کیا، اور ایران کی ہمیشہ یہ لوگ پشت پناہی کرتے ہیں اور ایران کے ساتھ رہتے ہیں، ایران کے دورے کرتے ہیں۔ ایران کا جب صدر آتا ہے تو لوگ باقاعدہ اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ حالانکہ شام میں ایران نے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا جو ایک یہودی بھی نہیں کرے گا، ایک ہندو بھی نہیں کرے گا، ایک جانور بھی نہیں کرے گا، اتنا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اور یہ ہمیشہ جو صحابہ کے دشمن ہیں، روافض، ان کے ساتھ ہمیشہ سے ان کی گہری دوستی رہی ہے، ہمیشہ سے۔ اخوان مسلمین ہوں، جماعت المسلمین ہوں، یہ سب۔ اس لیے اگر یہ دین جو لانا چاہتے ہیں وہ توحید و سنت والا دین نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جس کے اندر رافضیت بھی ہوگی، جس کے اندر شیعیت رہے گی، اب حکمرانوں کے خلاف بغاوت، خروج، اور اس طریقے سے اپنی سمجھ پر دین کو سمجھنا جس میں حدیثوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اپنی آراء کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنا، حدیثوں کی منمانی تعویل کرنا، اور ایسے ہی قبر پرستی ہے، تصوف ہے، سب یہ کو ملا کر کے یہ دین سمجھتے ہیں اور وہی دین لانا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، اور اب تو پورا تشت ازبام ہو چکا ہے۔ اب پوری بات تو ایک دم واضح ہو چکی ہے کہ ان کا کھوکھلا نعرہ ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کون سا دین لے کر کے آئیں گے؟ ابھی لبنان کے اندر ایران نے جشن منایا، یہ جو شام کے اندر ہوا، تو اس کے اندر یہ لوگ باقاعدہ شریک ہوئے، اور ہمیشہ سے یہ لوگ جو ہے اس طرح کا ایسے لوگوں کے ہاں شرکت کرتے ہیں۔ حوثیوں نے، جو اسلام کے بھی دشمن ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ پر میزائل داغا۔ آج تک جماعت اسلامی نے اس کی مذمت نہیں کی ہے، آج تک مذمت نہیں کی ہے۔ ایران کے اندر ہر مہینے دسیوں نہیں بلکہ اور زیادہ جو اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، انہیں برے مقدمات میں، غلط مقدمات میں پھنسا کر کے انہیں پھانسیاں دی جاتی ہیں، عورتوں کو، بچوں کو پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ کبھی بھی اس کے خلاف یہ لوگ کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں، کبھی بھی جماعت اسلامی نے آواز نہیں اٹھایا۔ حالانکہ وہاں جو مسلمان ہیں، اہل سنت جو مسلمان ہیں، ان پر جو ظلم ہوتا ہے وہ ظلم دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا ہوگا۔ انہیں انسان بھی سمجھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، اتنا زیادہ ظلم وہاں پر ہوتا ہے۔ آج تک جماعت اسلامی والے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ جب مملکت سعودی عرب، جو اس وقت پوری دنیا میں توحید و سنت کی واحد نمبردار حکومت ہے، اور جہاں پر حدود کا نفاذ ہے، اور الحمدللہ عدل اور انصاف ہے، توحید و سنت کی بالادستی ہے، اور پوری دنیا کے اندر توحید و سنت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور سب کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، ہر مسلمان کی۔ انہوں نے ایک دہشت گرد نمر جو شیعہ تھا، رافضی تھا، جس کے ایرانیوں سے تعلقات تھے، اور اس طریقے سے وہ بڑے بڑے جرم کے اندر ملوث پایا گیا۔ جب یہاں کی حکومت نے اسے پھانسی دی اور اسے قتل کیا تو ایران نے بھی خوب ہنگامہ کیا، جماعت اسلامی نے بھی خوب اس کے خلاف آواز اٹھائی، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے۔ تو جماعت اسلامی ہے، جماعت اسلامی سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ یہ ان کا دین ہے، تو اسی دین کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایسا دین جو سب کے لیے قابل قبول ہو، رافضی بھی خوش رہے، ان کے لیے بھی کچھ نہ ہو، قبر پرست بھی خوش رہیں، صوفیہ بھی خوش رہیں، اور اس طریقے سے سارے لوگ خوش رہیں، ایسا دین لانا چاہتے ہیں۔ وہ دین ہرگز نہیں لانا چاہتے ہیں جو دین اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے دنیا کے اندر مبعوث کیا تھا، جو صحابہ کا دین تھا، سلف صالحین کا دین تھا، تابعین تبع تابعین کا دین تھا، ائمہ کرام کا دین تھا۔ چاروں ائمہ کرام کا جو دین تھا، وہ دین وہ دنیا کے اندر نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایسا دین لے کر چاہتے ہیں، تو صرف کھوکھرے نعرے ہیں،
جیسے رافضی جو ہے اہل سنت کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سارے اختلافات کو بھلا کر کے اور مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے درمیان قربت ہونی چاہیے، دوریاں ختم ہونی چاہیے۔ حالانکہ وہی رافضی مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں، جلاتے ہیں، کاٹتے ہیں، اور اس طریقے سے قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، دن رات صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ہر تقریب میں، ہر مذہبی میلے میں، تیوہار میں، ہر ایک کے اندر جو ہے وہ لوگ اس طرح کا اظہار کرتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، انہیں مسلمان تک نہیں سمجھتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیسے تقریب ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ کیسے قربت ہو سکتی ہے؟ تو یہ جماعت اسلامی والے اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو ان کی کتابیں مت پڑھیے، ان کی کتابوں کے پڑھنے سے جو حکمراں ہیں مسلمانوں کے جو اور خلفاء ہیں، ائمہ ہیں، ان کے خلاف دلوں کے اندر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور یہی لوگ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خوارج کی یہی بنیاد تھی کہ وہ جو بادشاہ اور خلیفہ ہوا کرتے تھے ان کے خلاف لوگوں کو ورغلاتے تھے، ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے، حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ تو وہی چیز ان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس لیے ان کی تحریروں کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں جن سے خروج کو شے ملتی ہے، حکمرانوں کے خلاف بغاوت کو شے ملتی ہے۔ اور جماعت اسلامی والے کبھی بھی مملکت سعودی عرب کی تعریف نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ایران کی تعریف کرتے ہیں۔ ایران نوازی ان کے ہاں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، سعودی عرب سے خوب پیسے لے جاتے ہیں، خوب لوٹتے ہیں سعودی عرب کو، لیکن ہمیشہ سعودی عرب کے خلاف رہتے ہیں، کبھی بھی یہاں کی کبھی وہ تعریف نہیں کرتے ہیں، اور ان کی اگر تعریف کرتے ہیں تو صرف ایران کی، خمینی جو مسلمان بھی نہیں تھا اس کی تعریف کرتے ہیں، جس نے پورے دین کو ملیا میٹ کر دیا، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہاں کے بادشاہ جو کتاب و سنت کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنی جان گنوانے تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اپنا مال جو اللہ ان کو دیا ہے اسے بے دریغ صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو ان ایسے حکمرانوں کی کبھی یہ تعریف نہیں کرتے، کہتے یہاں بادشاہت ہے، یہاں بادشاہت۔ ان کی نظر میں دنیا میں سب سے بری چیز بادشاہت ہے، نہ شرک ان کے نزدیک میں بری ہے، نہ بدعت ہے، نہ اور چیزیں بری ہیں، نہ صحابہ سے دشمنی بری ہے ان کے نظر میں، نہ صحابہ کو گالی دینا ان کی نظر میں برا ہے، ایسی کوئی چیز ان کے یہاں نہیں ہے۔ اگر ان کے یہاں بری ہے تو صرف یہاں کی مملکت سعودی عرب جو کبھی بھی انہوں نہیں بھاتی ہے، اور کبھی بھی مملکت سعودی عرب کے لوگ تعریف نہیں کرتے ہیں، کبھی بھی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ ان کی نگاہوں میں یہ چیز کھٹکتی رہتی ہے۔ تو یہ جماعت اسلامی والے ہیں، شروع سے ان کا یہ مذہب رہا ہے، یہ مسلک رہا ہے، تو ایسے لوگوں کتابیں پڑھنے سے سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا ایسے لوگوں کتابیں نہ پڑھیں۔ وہی لوگ پڑھ سکتے ہیں جو اہل علم ہیں ان پر تدریس کرنے کے لیے، ایک عام آدمی ان کی کتاب ہرگز نہ پڑھے، کیونکہ اس کے دل کے اندر صحیح اسلام نہیں پیدا ہوگا، اور ایسے ہی جو غلط افکار ہیں، نظریات ان کے ہیں، خیالات ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے اندر اس کے اندر پیدا ہوں گی قاری کے اندر۔ لہذا جو عام آدمی ان کی کوئی کتاب نہ پڑھے، اور الحمدللہ یہاں کی مملکت نے ان کی کتابوں پر پابندی بھی لگا دی ہے، علی خان مسلمین وغیرہ پر پابندی لگائی گئی ہے، کیونکہ ان کے جو خیالات ہیں وہی خروج اور بغاوت سے ملتے ہیں، اور وہی ان کا جو ہے مصدر ہے، وہی ان کا سورس ہے، اسی جماعتیں۔ اس لیے ہمیشہ سے جو خروج کرنے والے ہیں، بغاوت کرنے والے ہیں، ہمیشہ سے یہ لوگ جو ہے ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خمینی کی انہوں نے تعریف کی ہے، اور اسے امام کہتے ہیں، امام مجدد کہتے ہیں، اور انقلاب اور اس ایران کو ماڈل کے طور پر ساری دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جبکہ وہاں پر آپ کو خود معلوم ہے کہ تہران کے اندر جو ہے یعنی دنیا کے ہر راجدھانی کے اندر مسجدیں ہیں، لیکن تہران کے اندر مسجدیں نہیں ہیں۔ پورا تہران گھوم جائیے، پورا ایران گھوم جائیے، آپ کو مسجدیں کہیں کہیں خال نظر آئیں گی، کوئی مسجد نہیں ہے وہاں پر۔ لوگ وہاں پر سعودی عرب کی جو ایمبیسی تھی یا پاکستان کی، وہاں پر جا کر کے لوگ جمعہ وغیرہ کی نماز پڑھتے تھے تہران کے اندر، اور یہ کہتے ہیں اسلامی حکومت ہے۔ کون سی اسلامی حکومت ہے جہاں پر مسجد نہ ہو؟ جبکہ مسجد کا اسلام سے کتنا گہرا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا گھر اللہ رب العالمین جو بنائے بات کے لیے مسجد بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو قباء میں آپ نے مسجد کی تعمیر کی، مدینہ پہنچے مدینہ مسجد کی تعمیر کی۔ تو مسجد ایک تو پہچان ہے مسلمانوں کی، ایک علامت ہے جہاں پر جا کر کے انسان جو ہے اللہ کے دین
پر عمل کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، وہ مسجدیں ان کے یہاں نظر نہیں آتی ہیں، تو یہ جماعت اسلامی کو یہ ساری چیزیں کھٹکتی نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ایرانیوں کی، ایرانی انقلاب کی، خمینی کی، ان کے جو شعبدہ باز اور جو ہے اور اس طریقے دھوکے باز اور اس طریقے سے عیار اور مکار اور سازشی ذہن رکھنے والے جو ان کے سب حکمراں ہوتے ہیں، سب ان کی تعریف کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہودیوں کے معبد جو ہے تہران اور ایران کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ ایرانیوں کے جو ہے تعلقات اسرائیلیوں سے ہیں اور یہودیوں سے، کیونکہ رافضیت کی بنیاد ہی یہودیت ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے، اور قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن ایران کبھی اسرائیل کے اوپر نہ حملہ کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کے خلاف کوئی چیز کرے گا، یہ اللہ آپ لوگ جان لیجئے۔ تو اس طرح کی جو یہ لوگ ہیں جماعت اسلامی والے، ان کی کتابیں مت پڑھیے، اسے لوگوں سے دور رہیے، اور جو سلف صالحین کے منہج پر چلنے والے ہیں، سلفی حضرات جو ہیں، اہل حدیث حضرات اور جو علماء ہیں، ان کے ساتھ جڑ کر کے رہیے، ان کے پروگراموں میں شریک ہوں اور ان کی کتابوں سے استفادہ کریں۔ ایسے لوگ کتابوں کے پڑھنے سے صرف ذہن خراب ہوگا اور اس طریقے سے اور آپ کے افکار خراب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے ان کے مکر سے، ان کی سازش سے، ان کے گندے اور برے خیالات سے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کے خون کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت فرمائے۔ ایسے لوگوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ ھذا ما عندی وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔